صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور بے شک خَلَقْنَاكُمْ پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثُمَّ پھر صَوَّرْنَاكُمْ صورتیں بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا پھر کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس لم یکن نہ تھا وہ، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں۔ قال پوچھا، ما منعک کس چیز نے باز رکھا تجھے، اللہ کے نہ تسجدا سجدہ کیا تو نے، اذ امرتک جب میں نے حکم دیا تجھے۔ قال بولا، انا میں خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، خلقتنی بنایا تو نے مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے بنایا اسے یعنی انسان کو، من طین مٹی سے۔ فرمایا اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فرمایا، فاہبط پس اتر تو، منہا اس جگہ سے، فما یکون پس نہیں ہے، لکا تیرے لیے، ان تتکبر یہ کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، فاخرج پس نکل جا، انکا بے شک تو، من الصاغرین ذلیلوں میں سے ہے۔ قال بولا، انظرنی مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون اس دن تک کہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فرمایا، انکا تحقیق تو، من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شان نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ قال بولا، فبما پس بسبب اس کے کہ اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے، لاقعدن ضرور بیٹھوں گا میں، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم راستے تیرے سیدھے پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ شیطان اس راستے سے بہت خطرہ ہے کہ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ثم پھر لآتینہم آؤں گا میں ان پر، من بین ایدیہم درمیان ان کے ہاتھوں کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور دائیں سے ان کے، وعن شمائلہم اور بائیں سے ان کے، ولا تجد اور نہیں پائے گا تو، اکثرہم اکثر ان کے کو، شاکرین شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ قال فرمایا، اخرج نکل جا، منہا یہاں سے، مذءوماً ذلیل برے حال سے، مدحورا مردود، لمن جو کوئی بھی تابع کا پیروی کرے گا تیری، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا کہ شیطان کی جو کوئی بھی پیروی کرے گا، منہم ان میں سے جتنے لوگ ہوں گے، لأملأن ضرور بھر دوں گا، جہنم دوزخ کو، منکم اجمعین تم سب سے۔
پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ بھی ایک ناشکری جو ہے نا، یہ بھی شیطان کے قدموں پہ چلا دیتی ہے۔ جب انسان کا کسی جگہ سے کام نہیں بنتا تو پھر شیطان پورے زور سے حملہ کرتا ہے کہ اب اللہ سے دعائیں کر کے دیکھ لیں، اب چل فلاں جگہ پہ، چل فلاں جگہ پہ، ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن رہو، انتا تم، و زوجکا، اور بیوی تمہاری، الجنتا، جنت میں، فکلا، پس تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، یہاں سے چاہو تم، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ، اس، الشجرۃ، درخت کے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے تم، من الظالمین، گناہ گاروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہمارے پر آسانیاں ہیں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حدود رکھی ہوئی ہے، بے شک صدمہ ہو، بے شک خوشی ہو، کوئی تکلیف ہو، ہر جگہ کی حدود ہیں، خوشیوں کی بھی، غموں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کرے ہمیں اس کا پتہ۔ اب یہ جو اللہ نے اتنی چیزیں تو دے دی، مگر ایک اس کے اوپر حدود بھی رکھ دی۔ اب لوگ کہتے جی گندم کا درخت تھا، فلاں کا نہیں، کسی شجر لکھا ہے، بس ایک درخت تھا جسے منع کیا۔ فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے۔ اب دیکھیں تثنیہ کا صیغہ لگ رہا ہے کہ شیطان اور حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، لہما، ان کے لیے، ما وریا، جو پوشیدہ تھیں، عنہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان کی ستر کی چیزیں، وقالا، اور کہا، ما نہاکما، نہیں منع کیا تھا تم دونوں کو، ربکما، پروردگار تمہارے نے، ان ہذہ، اس سے، ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا، مگر، ان تکونا، کہ نہ ہو جاؤ تم دونوں، ملکین، فرشتے، او تکونا، یا ہو جاؤ تم، من الخالدین، دینا، ہمیشہ رہنے والے، وقاسمہما، اور قسم کھائی ان کے آگے، انی، بے شک میں، لکما، تمہارا، لمن الناصحین، حقیقی خیر خواہ ہوں۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ فَدَلَّهُمَا، پس مائل کر لیا ان دونوں کو، بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ، فَلَمَّا، پس جب ذاقا، چکھا انہوں نے، الشجرۃ، درخت کو، بدت، کھل گئیں، لہما، ان پر، سوآتہما، ان کی ستر کی چیزیں، وطفقا، اور دونوں لگے، یکصفانی، جوڑنے یا چپکانے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنت، پتے جنت کے، وناداہما، اور پکارا دونوں کو، ربہما، پروردگار ان کے نے، علم، کیا نہیں،
انہاکما منع کیا تھا تم کو، ان تلکما اس سے، الشجرتی اس درخت سے، واکل اور کہہ دیا تھا، لکما تم سے، ان الشیطان کہ شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ یہ ہے انسان کی فطرت جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے کہ یہ اپنے سطر کو نہیں کھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا اس کے اندر رکھی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قولا عرض کیا دونوں نے، ربنا اے پروردگار ہمارے، ظلم کیا ہم نے، کہاں، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر نہیں تو بخشے گا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا اور رحم کرے گا ہم پر، لَنَكُونَنَّ تو ہم ضرور ہو جائیں گے، مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ اٹھانے والے۔ دونوں عرض کرنے لگے، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا شعور دے دے۔ اللہ کی حکم کی نافرمانی تباہی ہے انسان کے لیے۔ قولا فرمایا، اہبطوا اتر جاؤ تم، بعضکم ایک تمہارا، لبعض دوسرے کا، عدو دشمن ہے، یعنی انسان اور شیطان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور نفع اٹھانا، الی حین ایک وقت مقرر تک۔ قولا فرمایا، فیہا اسی میں، تحیون تمہارا جینا ہوگا، وفیہا اور اسی میں، تموتون مرنا ہوگا تمہیں، ومنہا اور اسی سے، تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے اب انسان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ بات نہیں لکھی، یہی لکھا ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے۔ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم اپنے بھائی کو قصوروار سمجھتے ہیں، حالانکہ شیطان نے سارا وہ اس میں کارروائی شیطان کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ زندگی کا سامان کر دیا گیا، فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی صورت گری اور ان کو وہ مقام حاصل ہوا تو ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ ملائکہ نے تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار و سرکشی کی روش اختیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی لیکن انہوں نے عجز و اعتراف گناہ سے سر جھکا دیا۔ اب بنی نوع انسان کے لیے دو راہیں ہو گئیں، حضرت آدم علیہ السلام والی کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا اور اگر قصور ہو جائے تو توبہ انابت کا سر اللہ کے حضور جھکا دینا، دوسری ابلیس والی راہ پہلے نافرمانی کرنا، پھر اطراف کی جگہ سرکشی اور تکبر کی چال چلنا۔ جو زندگی میں پہلی روش اختیار کرے گا یعنی حضرت آدم علیہ السلام والی، وہ کامیاب ہوگا، جو دوسری راہ شیطان والی پر چلے گا نامراد ہوگا۔
جب برائی کی قوتیں سرگرم عمل ہوتی ہیں تو ان کی سرکشی کا حال ابلیس جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، ڈھیل اور مہلت اچھوں کے لیے بھی اور بروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔